السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے لیے بڑے فخر کی اور خوشی کی بات ہے کہ حضرت مفتی صاحب ہمارے ہاں تشریف لائے۔ اللہ پاک حضرت کی عمر میں برکت فرمائے، حضرت کے علم میں برکت فرمائے، دارین کی سعادت نصیب فرمائے، اور حضرت کو اس ادارے کے لیے اور ہمارے علاقے کے لیے حضرت کی آمد کو خیر کا ذریعہ بنائے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ جس ادارے میں حضرت تشریف لائے ہیں یہ الحمدللہ بڑا قدیم ادارہ ہے، لیکن کچھ وقت کے لیے یہ ادارہ نسیم منسیہ ہو گیا، کچھ اس پہ ایسے حالات آئے کہ ادارہ بند ہو گیا۔ کچھ حالات کی وجہ سے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر دوبارہ سے اپنی نظر کرم فرمائی اور الحمدللہ دوبارہ سے اس ادارے کو نشأت ثانیہ حاصل ہوئی ہے۔ اکابرین کی توجہ کی اور اکابرین کے مشورے سے اس ادارے کو دوبارہ 2016 میں دوبارہ سے اس کو آباد کیا ہے۔ یہ ادارہ علاقہ میوات میں ضلع نوح ہے، ضلع نوح میں تحصیل پنہانہ ہے، اس میں ایک پیما روڈ ہے، اس پہ یہ واقع ہے۔ جامعہ مرکز الشیخ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ کالونی، پیما روڈ، پنہانہ۔ حضرت مولانا قاسم صاحب جو ہمارے علاقے کا بڑا ادارہ ہے، مدرسہ میل کھیڑلا، اس کے بانی ہیں، ان کے نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس ادارے کا نام رکھا گیا ہے، حضرت مولانا قاسم صاحب کے نام کی طرف۔ الحمدللہ اس وقت ادارے میں 50 بچے حفظ کلاس کے موجود ہیں، اور قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونجتی ہیں۔ اللہ پاک قرآن کی برکت کی وجہ سے اس ادارے کو قبول فرمائے، اور قرآن کی نسبت پہ جو بھی کام کر رہے ہیں اساتذہ، طلباء، معاونین، محبین اور ہمارے اکابرین، اللہ پاک سب کو قبول فرمائے۔ اس وقت حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو تشریف لائے، حضرت کی آمد کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ جو 2 بچے سامنے بیٹھے ہیں، الحمدللہ آج ان کا قرآن کریم مکمل ہو رہا ہے، اللہ پاک ان بچوں کو بھی قبول فرمائے۔ اور بھی بچے ہیں جو پہلے حافظ ہو چکے ہیں، کچھ حافظ ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی برکت سے ان بچوں کی نسلوں کو قبول فرمائے۔ اور جو بھائی اس میں تعاون کر رہے ہیں قرآن کریم کی نسبت سے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی قبول فرمائے۔ اس وقت مسجد زیر تعمیر ہے جو ابھی نامکمل ہے، کافی سارا کام اس کا باقی ہے، اللہ تعالیٰ اس مسجد کو بھی اپنے خزانہ غیب سے مکمل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت الحمدللہ قرآن کریم مکمل ہو رہا ہے اور بچوں کا آخری سبق ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم میم میں کون سا گناہ ہوگا؟ میم مشدد گناہ ہوگا اس لیے کہ میم کو پر تشدید ہے. ثم ما أدراك ما میں کیا مد ہوگا؟ مد منفصل ہوگا اس لیے کہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے اس لیے مد منفصل ہوگا. مد منفصل کی مقدار 2.5 الف کے برابر ہے. ثم ما أدراك ما يوم الدين أدراك جراب الهجة بارك را پر ہوگی اس لیے کہ را کو پر زبر ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. نفس دو پیش تنوین کا قاعدہ. نفس لنفس دو پیش کی تنوین کے بعد لام آ رہا ہے. دو پیش کی تنوین کے بعد حروف ارملون کے 4 حرفوں میں سے لام آیا ہوا ہے اس لیے دو پیش کی تنوین کی آواز کو بغیر گناہ کے ساتھ پڑھیں گے. کھانا کھانے کی بات کی استنجا خانے میں کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ. کھانا کھانے وقت اگر بیچ میں دعا بھول جائے تو بسم اللہ اول و آخرہ. کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اور کون سی دعا ہے؟ سونے کی دعا اللہم بسمک اموت و احیا. جب سو کر کھڑو تو یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. سفر کی دعا سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا له لحافظین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. یہ سفر کی دعا نہیں ہے بیٹا، یہ سواری کی دعا ہے. اس کی دعا ہے سواری. سواری کی دعا. اب آگے سفر کی بھی دعا یاد کر. انشاءاللہ. سفر کی دعا ہے اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدا. بڑی دعا ہے، اگلی بار اس کو بھی یاد کر کے سنائیں انشاءاللہ. ہے نا. اور جو دعا یاد کی ہے کھانے کی اور دوسرے کی چیزوں کی تو ابھی تو ہم نے سنا آپ نے کھانے کے ٹائم پڑھا. گھر پہ جاتے تو وہ پڑھتے ہیں برابر ہے نا، برابر سے پڑھیے گا. اور کوئی دعا سناؤ، کون سنائے؟ اس کو دعا یاد ہے، سنائیے. کوئی بھی سنائیے. سنائیے ضرور. آئیے ادھر آؤ.
दोनों पकड़ना। कोई दुआ सुनाए, कौन सी दुआ याद है? मस्जिद में दाखिल होने की सुनाए। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। पढ़ते नहीं होंगे इसलिए पढ़ो है ना? याद तो है लेकिन पढ़ते नहीं इसलिए। और निकलने की अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। और जिंदा खाने में जाने की दुआ पढ़ते नहीं है ना, इसके लिए याद नहीं। दुआ तो याद है आपको लेकिन पहला हर्फ याद नहीं है। लुक़मा दीजिए। तो कितने सालों को याद है? इसका मतलब उस्ताद ने सिखाया है, उन पढ़ नहीं है। बोलो। तो याद करो है ना, और उसको पढ़ो भी, ठीक है। और कोई तालिब इल्म नाज शरीफ पढ़ते हैं? नाद फिर तो नहीं, कमजोरी। अच्छा, ये भी पढ़ाई तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। काबे पे पड़ी, काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया। यूँ होशो खिरद मफलूज हुए, दिल ज़ौक़ तमाशा भूल गया। फिर रूह को अज़्ने रक़्स मिला, ख़वाबीद जुनूबे दार हुआ। तलवों का तक़ाज़ा याद रहा, नज़रों का तक़ाज़ा भूल गया। एहसास के पर्दे लहराए, ईमान की हरारत तेज़ हुई। सजदों की तड़प अल्लाह अल्लाह, सर अपना सौदा भूल गया। जिस वक्त दुआ को हाथ उठे, याद आ न सका जो सोचा था। जिस वक्त दुआ को हाथ उठे, याद आ न सका जो सोचा था। इज़हार अक़ीदत की धुन में, इज़हार तमन्ना भूल गया। पहुँचा जो हरम की चौखट तक, एक अब्र करम ने घेर लिया। पहुँचा जो हरम की चौखट तक, एक अब्र करम ने घेर लिया। बाकी न रहा ये होश मुझे, क्या मांग लिया क्या भूल गया। हर वक्त बरसती है रहमत, हर वक्त बरसती है रहमत। काबे में ज़मीन अल्लाह अल्लाह, काबे में ज़मीन अल्लाह अल्लाह। खाती हूँ मैं कितना भूल गया, आसी हूँ मैं कितना भूल गया। आसी हूँ मैं कितना भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया। यूँ होशो खिरद मफलूज हुए, दिल ज़ौक़ तमाशा भूल गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں اور عزیز طلبہ، الحمدللہ اس وقت ہم سرزمین گجرات سے سرزمین میوات کے دورے پر ہے اور ہمارے مخلص کرم فرما مفتی شاکر صاحب کی دعوت پر ان کے مدرسے کے تکمیل حفظ کے جلسے کی مناسبت سے اس بستی میں حاضری ہوئی، تو ہمارے محبت کرنے والے کرم فرما جناب مولانا عرفان صاحب، جو اس مدرسے کے اس وقت کے روح رواں ہیں، بڑی صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے عرفان صاحب کو نوازا ہے۔ جانی مالی صلاحیتیں وہ اپنی اس ادارے پر لگا رہے ہیں اور ان نونہالان قوم اور اس بستی کی فکر کر رہے ہیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس ادارے کے بارے میں جس میں اس وقت ہم موجود ہیں، جامعہ مرکز الشیخ قاسم رحمۃ اللہ علیہ، یہ عظیم ادارہ بہت سارے حالات سے دوچار رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مولانا عرفان صاحب اور ان کے بھائی اور ان کے گھر والوں کو اپنی مالی جانی صلاحیتوں کے لیے قبول فرمایا، اور انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو اس ادارے پر لگایا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی، آپ کے خاندان والوں کی، آپ کے گھر والوں کی ان عظیم قربانیوں کو قبول فرمائیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس زمانے میں پیسے کی قربانی بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہو اور دل دیا ہو تو پھر اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہتا ہے، اور ایک وافر مقدار میں خطیر رقم اس خاندان نے، ان گھر والوں نے اس عظیم ادارے کے لیے لگائی ہے، اور اس پر جو حالات آئے تھے اس حالات سے باہر نکالنے میں انہوں نے ایک قیمتی رول ادا کیا ہے۔ ہم جناب عرفان صاحب کو، ان کے گھر والوں کو اس عظیم کارنامے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی بھی پیش کرتے ہیں، اور دل سے دعا گو بھی ہے کہ یہ محنت اکارت اور ضائع نہیں جائے گی، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ اور اس کا ثمرہ ان کی نسلیں دیکھیں گی، اور دارین میں اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے ہی نہیں، وہ ہمارے رب کا دیا ہوا ہے۔ اس میں سے ہمارا کچھ اگر دین کے نام پر لگ جائے تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس رب کی سعادت ہے، اس رب کی عطا ہے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت دی کہ ہماری یہ صلاحیت اس کے دین پر لگ گئی اور اس نے قبول کر لیا، ورنہ ہمارے اندر کوئی قابلیت اور کوئی اہلیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قابلیت بھی نصیب فرمائے اور مقبولیت بھی نصیب فرمائے۔ بہت سارے قابل لوگ ہیں دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی خدمت کے لیے چنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دین کی خدمت مانگنی چاہیے، یا اللہ آپ نے ہمیں قرآن مجید کی دولت دی ہے تو یہ دولت میں امت تک کیسے پہنچاؤں، اس خدمت کے لیے یا اللہ آپ ہمیں قبول فرما لیجیے۔ پیارے عزیز بچوں، آپ کو دیکھ کر دل بڑا خوش ہوا، آپ کی تربیت، آپ کا انداز لباس، آپ کا رہن سہن، اس سے دل بہت مسرور ہوا، اور جناب عرفان صاحب کے لیے دل سے دعائیں نکلی۔ پہلے سے ہمارے عرفان صاحب سے متعارف ہے، اس عاجز سے بڑی محبت فرماتے مولانا عرفان صاحب۔ جب بھی ادھر کا سفر ہوتا ہے بڑی نیاز مندی کے ساتھ
ملاقات کے لیے تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو قبول فرمائے اور اس ادارے کے لیے خوب ترقی کا ذریعہ بنائے۔ تو آپ کو دیکھ کر، ادارے کو دیکھ کر، ڈسپلین کو دیکھ کر، نظم و نسق کو دیکھ کر دل بہت مسرور ہوا۔ ظاہر ہے کہ یہ صرف مولانا عرفان صاحب کی نہیں، تمام اساتذہ کرام کی قربانی ہے۔ کوئی بھی خیر ٹیم ورک اور اجتماعیت کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم اساتذہ کرام کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اس میدان میں آپ خوب ترقی کریں، یہ ادارہ خوب نام کمائیں۔ اور نام کمانا اصل مقصود نہیں ہے، مقصود تو یہ ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت ہو جائے، اچھی تعلیم ہو جائے اور یہ آگے جا کر دین کی خدمت کریں، دین کی خدمت کے لیے اس ادارے سے مال سپلائی ہو۔ ایسی ہم دل سے دعا کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ تو آپ کے ڈسپلین کو دیکھ کر اس کی آج بڑی مدارس میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ جب کسی جگہ ہم یہ ڈسپلین دیکھتے ہیں اور بطور خاص صفائی کا انتظام دیکھتے ہیں تو دل بڑا خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ النظافۃ من الایمان، نظافت صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ اور افسوس تب ہوتا ہے کہ جہاں سے یہ بات پڑھائی جاتی ہے وہ ادارے خود گندے ہوں، وہاں نظافت کا نام و نشان نہ ہو۔ تو اب تک ہم نے جتنا ادارے کو دیکھا سب جگہ نظافت صفائی کا اہتمام نظر آیا، اس سے بھی دل بہت خوش ہوا۔ آپ کی پڑھائی بھی دیکھی، آپ نے تلاوتیں بھی سنائی، اس سے بھی دل خوش ہوا۔ وہ تو سب جگہ ہوتی ہے، لیکن نظافت کی اکثر جگہوں پر بڑی کمزوری نظر آتی۔ تو اس سلسلے کو بھی آپ باقی رکھیں تاکہ بچوں کی طبیعت میں یہ بات آئے کہ نہیں، نظافت صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ بعض مرتبہ مدرسے کے طلباء کے کمرے اتنے گندے ہوتے ہیں کہ اچھے گھر کے بچے ماں باپ اس لیے نہیں بھیجتے کہ ہمارا بچہ ایسے کمرے میں رہے گا، تو یہ دین کی بدنامی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بچوں آپ بھی صفائی کا اہتمام کریں، اپنا جتنا کام ہے اتنا ہمیں کرنا ہے اور مدرسے کے ذمہ داران کا جو کام ہے وہ کریں گے۔ تو صفائی کا، صاف ستھرا رہنے کا خوب اہتمام کریں، یہ ہماری پہچان ہونی چاہیے، یہ اسلام کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ افسوس یہ کہ اس چیز کو آج غیروں نے لے لیا۔ تو صفائی کا اہتمام کیجیے، ایک درخواست تو بچوں یہ ہے۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ آپ قرآن مجید آپ نے حفظ کیا ہے، اس کو یاد رکھنے کا اہتمام کریں، دن رات کی مختلف گھڑیوں میں آپ پڑھیں۔ آپ کو جو ابھی دعا بتائی گئی، کھول کر پڑھائی گئی، اس میں آپ نے پڑھا وَرْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، یا اللہ ہمیں یہ توفیق دے دیجئے کہ دن رات کی مختلف گھڑیوں میں ہم اس کی تلاوت کریں۔ تو کام بنے گا دعا اور دوا دونوں سے۔ آپ نے دعا تو مانگ لی، لیکن اب دوا یہ ہے کہ ہمیں اس کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ بعض لوگ صرف اسباب کے پیچھے پڑتے ہیں، دعا کو ہٹا دیتے ہیں، اور بعض لوگ سمجھتے کہ دعا سے ہو جائے گا، نہیں، دعا کے ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے۔ جیسے عالم صاحب کی خدمت میں گئے، بولے حضرت دعا کر دو ہمارے یہاں بچہ ہو جائے، بہت تمنا ہے اور ایسا ہے ویسا ہے۔ تو کئی بار کا مسئلہ تھا، کئی بار دعا کی درخواست کی، تو عالم صاحب نے پوچھا کہ شادی کو کتنا وقت ہو گیا؟ تو کہا کہ ابھی رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ تو رشتہ ہوا نہیں، شادی نہیں ہوئی، تو بچہ کہاں سے آئے گا؟ کہ تیز رفتار بھی ہوگا تو اس کے لیے بھی تو کچھ اسباب کی ضرورت ہے، نہیں ہے کہ ڈائریکٹ مائدۃ من السماء، آسمان سے فیضان ہو جائے گا۔ تو اسباب بھی ضروری ہے اور دعا بھی ضروری ہے۔ تو آپ محنت بھی کریں اور دعا کا بھی اہتمام کریں۔ آپ کے لیے بھی بہت بہت مبارکبادی، آپ نے اپنے سینے میں پورے قرآن مجید کو محفوظ کیا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو نیت یہ کرو، ارادہ یہ کرو کہ اب مرتے دم تک اس کو اپنے سینے میں ہم محفوظ رکھیں گے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں گے، دن رات کی مختلف گھڑیوں میں پڑھتے بھی رہیں گے، اور اپنے مدرسے کی ایک ایک چیز کی حفاظت
اساتذہ کرام کا ادب، درسگاہوں کا ادب، جس چیز سے بھی ہمیں علم مل رہا ہے، مدرسے کی یہ جو چہار دیواری ہے، اس کی ایک ایک چیز کا احترام، اس کی حفاظت کا خیال رکھنا، یہ ہم طلباء کی ذمہ داری ہے، کریں گے؟ تو بہرحال آپ کو بھی مبارکبادی، آپ کے اساتذہ کرام، ذمہ داران اور ماں باپ کی خدمت میں بھی مبارکبادی، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الفاظ قرآنیہ کے ساتھ معانی قرآن کے لیے بھی آپ کے سینوں کو قبول فرمائیں، اور آپ آگے مدرسے میں پڑھیں، عالمیت بھی پڑھیں اور امت تک دین کے پیغام کو آگے پہنچائیں۔ اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے عزیز بچوں، آپ کو دیکھ کر دل اس لیے بھی خوش ہوا کہ آپ سے ایک دعا کی درخواست ہے۔ آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اور آپ معصوم بچے ہیں، اور آج آپ نے قرآن شریف بھی مکمل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے بڑے مرتبے ہیں۔ اس لیے دعا کی درخواست یہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں اور بطور خاص ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم مدرسوں میں دعاؤں کا بھی اہتمام کریں اور بچوں سے کروائیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، بچوں سے اس کی تسبیح کا اہتمام کروائیں، اور باضابطہ یہ معصوم زبانوں سے دعا کروائیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی بڑی صلاحیتوں والے فیل ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کون سا معصوم بچے کی معصوم دعا اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ تو عزیز بچوں، آپ بہت مبارک لوگ ہو، بڑے قیمتی بچے ہو، آپ دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اس وقت ہمارے ملک میں جہاں جہاں مسلمان جس طرح بھی پریشان ہیں، اور اس وقت ہمارے اسلام اور ایمان کو لے کر جو سازشیں چل رہی ہیں، اس کے لیے بھی آپ دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے مدرسے کی حفاظت فرمائے۔ جتنے ہمارے مدرسے چل رہے ہیں، یہ دین کی حفاظت کے بہت بڑے قلعے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے آپ لوگ دعا کریں گے بچوں؟ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا ربنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، قصوروں کو درگزر فرما، یا اللہ اس ادارے کو خوب قبول فرما۔ منتظمین، ذمہ داران، اساتذہ کرام، جتنے لوگ اپنی جانی مالی صلاحیتیں اس ادارے پر، بچوں پر، ان نونہالان قوم اور معصوم بچوں پر لگا رہے ہیں، یا اللہ ان مشفق اساتذہ کرام کی قربانیوں کو قبول فرما، اس ادارے کو منارہ رشد و ہدایت بنا اور اس کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما۔ ان معصوم آمینوں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ان معصوم بچوں کی آمین کو قبول فرما۔ یا اللہ امن، چین، سکون اور عافیت ہمارے ملک میں نصیب فرما، سازشوں کو فیل فرما۔ یا اللہ باطل طاقتوں کو ہدایت نصیب فرما، ہدایت ان کے مقدر میں نہ ہو تو صف ہستی سے ان کے وجود کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ حالات کو درست فرما۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں،
نہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ ایمان کے مراکز کی حفاظت کرتے ہیں۔ رب کریم ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما دیجیے، اور ایمان کے جتنے مراکز ہیں، مساجد ہیں، دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، خانقاہیں ہیں، جتنے شعبہ جات ہیں دین کے، سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان بچوں کو قبول فرما، ان کے ماں باپ کو قبول فرما، جن بچوں نے حفظ کی تکمیل کی ہے ان کو قبول فرما، ان کے اساتذہ کرام، والدین کو قبول فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں منظور و مقبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔